الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر جہنم کا تذکرہ ہوا کہ وہ جب آئے گی تو پھر وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے تھے قیامت کا تو وہ کیا کہیں گے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ اگر یہ واقع ہو گئی تو جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والے انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قیامت برپا ہو کر ہی رہے گی، تو پھر کیا ہے، کرۃ خاسرہ، تو ہم سراسر کیا ہوں گے، خسارے کے اندر چلے جائیں گے، نقصان کے اندر ہوں گے۔ اور پھر وہ اچانک کیا ہوگی، فإنما هي زجرۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی کہ سارے کے سارے فإذا هم بالساہرہ، اپنے قبروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے کہ جس وقت اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب ان کو ان کے رب نے وادی مقدس کے اندر، وہ مقدس وادی میدان طویٰ کے اندر، جب ان کے رب نے ان کو پکارا، بلایا۔ لیکن واقعہ یہ ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو جب وہ فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا، تو ان کی ماں نے قتل کے ڈر سے اس کو ایک صندوق کے اندر ڈال کے اس دریا کے اندر ڈال دیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرعون اور اس کے جو وزیر مشیر تھے انہوں نے اٹھا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے گھر کے اندر پرورش پائی، کرتے کرتے جب وہ جوان ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ ایک قبطی قبیلے کا بندہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل یہ تھے قوم، ان کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا کیا تھا، ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس طرح دوسرے دن پھر ایسے ہوا، پھر وہ بندہ جو ہے وہ لڑ رہا تھا، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو جو بنی اسرائیل والا تھا اس کو کہا کہ لگتا ہے تو شیطان ہے، تو روزانہ ہر کس سے لڑتے رہتا ہے۔ تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ جس طرح تو نے کل مکہ مار کے بندہ مار دیا ہے، آج بھی یہ تو مجھے مکہ مار کے جو وہ مار دے گا۔ تو اب وہ تو تلاش کے اندر تھے کہ کس نے کل بندے کو قتل کیا ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین کی طرف سفر کیا، اور راستے کے اندر جب وہ ایک جھاڑی کے اندر کے پاس بیٹھے تو دیکھا وہ کنواں ہے جس کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلانے کے لیے بکری کو آتی تھیں، اور وہ جب سارے لوگ بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا لیتے، اس کے بعد جو کنویں کے آس پاس نیچے پانی گر جاتا ہے وہ اپنی بکریوں کو پلاتی اور چلی جاتی۔ تو دوسرے دن بھی ایسے ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، اور پھر تم آخر کے اندر بکریوں کو پانی کیوں پلاتی ہو جو بچہ کھچا ہوتا ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے قصہ سنایا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ شعیب علیہ السلام نبی ہیں اور وہ بوڑھے ہیں، اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے ہم شام کو آتی ہیں بکری چلانے، یعنی پانی پلانے کے لیے، سارا دن ان کو چگاتی ہیں، تو کیونکہ ہمارے پاس وہ اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ ہم ڈول کے ذریعے پانی نکال لیں، تو جو بچہ کھچا تھا ہم پلا کے چلی جاتی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے پانی پلانا بکریوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈول نکال نہیں سکتے، ان کا میں آپ کی بکریوں کو پانی پلا دوں گا۔ تو جب سارے لوگ اکٹھے تھے، یہ وہ ڈول تو 40 آدمی لگ کے اس ڈول کو کھینچتے تھے، یہ اتنا وہ ڈول بھاری تھا، 40 آدمی لگتے تھے، اس ڈول کے ذریعے پانی نکالتے تھے، پھر اپنی بکریوں کو وہ پلا لیتے۔ وہ ڈونگا گہرا بہت زیادہ تھا، تو
تو موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی بکریوں کو پانی پہلے پلائیں گے، ہم آپ کے ساتھ لگیں گے نہیں، ہم آپ سے پانی کو نکال کے نہیں دیں گے، اپنے خود نکال لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ کے ذریعے وہ ڈول نکالا باہر، کیونکہ ایک نبی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اللہ نے اس 40 مردوں کی طاقت اللہ نے ایک نبی کو دی ہوتی ہے۔ تو وہ جلدی پانی پلا کے جب واپس چلی گئی تو پھر شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم جلدی کیوں آ گئی؟ پہلے تو آخر میں آتی تھی پانی پلا کے، شام ہو جاتی، شام کے بعد آتی، تو پھر انہوں نے یہ بات سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہو سکے تو ہم اس کو کیا ہے اپنا خادم رکھ لیں تاکہ وہ بکریوں کو چرائے بھی، پانی بھی پلا دے، ہمیں ایک آزادی مل جائے گی، ہم اس ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے پیغام بھیجا، پھر ان بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو جب وہ بچیاں آئیں بلانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے چلنے کا ایک طریقہ سکھایا، کیونکہ نبی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے میرے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا۔ عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ مرد کے پیچھے چلے، عورت آگے نہ چلے۔ آج تو رواج ہمارا الٹ ہو گیا ہے نا۔ تو اب جس وقت جس طرف مڑنا ہے، جس طرف جانا ہے، آپ نے آواز نہیں دینی، آپ نے نیچے سے کنکر اٹھانا، اس طرف پھینک دینا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ بھی نبی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کیا ہے رکھ لیں کام کے لیے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے خادم ہو جائیں، آپ چرائیں بکریوں کو اور میں آپ کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دوں گا۔ 10 سال بکریاں چرائی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، جب نکاح ہو گیا اس کے بعد اب اللہ نے حکم دے دیا یعنی جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے تو وادی طوا کے اندر، وہ مقدس طوا جہاں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ، تو اس وادی میں یعنی سردی کا موسم تھا اور بیوی جو حاملہ تھی، تو اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہاڑ کے اوپر وہ تجلی کو دیکھا، روشنی کو، اسے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ بیٹھو وہاں، میں وہاں سے کیا کرتا ہوں، آگ لے کے آتا ہوں۔ وہ مشہور بھی ہے نا، وہ نعت خان بھی کہتے ہیں کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تو اللہ نے اس کو پیغمبر بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو پھر اللہ نے ان کو وہاں پکارا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، کہ جب ان کے رب نے ان کو وادی مقدس کے اندر، وادی طوا کے اندر پکارا اور کیا کہا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ اب فرعون کی طرف، وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے، هل لك الى ان تزكى، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے اللہ پاک کر دے، تجھے تیری یعنی تجھے پاکیزہ بنا دے، تیری زندگی دنیاوی اور آخرت والی بھی کیا پاکیزہ بن جا، تو کامیاب ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو پھر میں تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تذکرہ نہیں فرمایا، کہ تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف جس نے تجھے پیدا کیا، فتخشا، تاکہ تو اس سے ڈرے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو نے کہا میرا بھی کوئی رب ہے کہ میں تو رب ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو وہ رب الاعلیٰ کہلاتا تھا نا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت بڑی 2 نشانیاں دی تھی، ایک وہ عصا، وہ لاٹھی جس کو وہ پھینکتے تھے وہ سام بن جاتا تھا، تو فرمایا، اور دوسرا وہ ہاتھ پکڑ کے اندر ڈالتے تو اللہ اس کو ایسے روشن کر دیتا تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ نشانیاں دکھائی تو اس نے پھر بھی کیا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پیٹھ پھیر کے اس نے کوشش میں لگ رہا ہے، اب میں ان کو کس طرح ہراؤں، کس طرح شکست دوں، وہ کوشش کے اندر لگ گیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، تو اس نے سارے لوگوں کو جمع کیے، جتنے بھی اس ملک کے اندر رہتے تھے لوگ مصر کے اندر، فنادیٰ، ان کو بلایا، ان کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو اس نے کیا کہا، فقال انا ربکم الاعلی، بجائے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے کے آتا، لیکن کیا کہنے لگا، فقال انا ربکم الاعلی، تو میں رب ہوں، بہت بڑا رب ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہے، میں انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے فاخذہ اللہ، پھر ہم نے اس کو پکڑا، نکال الآخرۃ والاولی، دنیا اور آخرت کے اندر ہم نے اس کو ذلیل کر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ناکام ہو گیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے، جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، تکبرانہ انداز میں بولتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، اس کے لیے بھی یہ عبرت ہے، یعنی جو ڈرتا ہے اللہ سے اس کے لیے یہ عبرت ہے۔ وہ دیکھیں فرعون کا قصے کو دیکھو، فرعون کا انجام اللہ نے کیا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو خطاب کیا، فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش کے اعتبار سے یا آسمان؟
یعنی تم تو ایک مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اس کو بنا پھر اس کو کھڑا کیا، رفع سمکہا فسوا، اس کو بلند بھی کیا، اونچا بھی کیا، فسوا، اس کو برابر بھی کر دیا ہے۔ یعنی تم زیادہ سخت نہیں ہو پیدائش کے اعتبار سے، جب اللہ نے ہر چیز کو، مخلوق کو، زمین و آسمان کو پیدا کر لیا، پہاڑوں کو پیدا کر لیا، تمہارا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے ایک مشکل ہے نہیں یار۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان کو کھڑا کر دیا بغیر ستونوں کے، فسواہا، اس کو برابر کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، فرمایا کہ ہم نے ہی رات کو تاریک کیا ہے، یعنی اندھیرے والی رات کو بنایا ہے، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر ہم اندھیرے سے ہی روشنی کو نکال دیتے ہیں، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر ہم دن کو بھی لے کے آتے ہیں، رات کو بھی ہم ہی لے کے آتے ہیں، اور دن کو بھی ہم اجاگر کرتے ہیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی چھا جاتی ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بھی ہم نے ہی تمہارے لیے پھیلایا ہے کہ تم اس کے اوپر سفر کر سکو، مکانات بنا سکو، رہائش رکھ سکو، اس کے اندر ہر چیز کام تم زمین کے اوپر کر سکو، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر ہم نے تمہارے لیے زمین سے ہی پانی نکال دیا، ہم نے چشمے جاری کر دیا، نہریں جاری کر دی ہم نے اسے زمین سے، ومرعاہا، تاکہ تمہارے لیے چارہ پیدا ہو جائے، یعنی تم اپنے بھیڑ بکریوں کو اور اسی طرح اپنے جانوروں کو جن کو بھی تم چارہ کھلاتے ہو، ہم نے سبزہ اگا دیا، والجبال ارساہا، اور ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو بھی گاڑ دیا تاکہ زمین ہلنے نہ لگے، تمہیں چلنے کے لیے مشکل پیدا نہ ہو، تمہیں مکان بنانے کے لیے، تمہیں سفر کرنے کے لیے، یعنی وہ زمین ہلے نہیں، ہم نے میخوں کے طور پہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ایک نفع ہے تھوڑی مدت کے لیے، زیادہ نہیں، یہ قیامت تک ہے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تم بھی نفع اٹھا لو، تمہارے جانور بھی نفع اٹھا لیں، لیکن اس وقت تک جب تک تمہاری موت نہیں آتی، یعنی قیامت نہیں آتی، اس وقت تک تو تم نفع اٹھا لو، لیکن اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا، زمین کیا ہو گیا کے اندر زلزلہ آئے گا، زمین ہلنے لگ جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح، پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی، تو پھر اللہ کے سامنے تمہیں آ کر ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ